قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ دوستو، محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں کو کس لیے استعمال کرنا چاہتے تھے؟ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب فیشن۔ دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اپنی آنے والی ویڈیو میں سلطان محمد فاتح کی ایشیا میں فتوحات، یورپ میں فتوحات اور موریہ کی فتح کے بارے میں بات کریں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کر کے ایشیائی کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ دوستو، اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے انہوں نے 1480 عیسوی میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کے مقصد روم پر حملہ کر کے 751 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 عیسوی میں اوٹرانٹو فتح کر لیا، لیکن 1443 عیسوی میں اور 1468 عیسوی کے بعد 1480 عیسوی میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سیکسٹ چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 عیسوی میں ٹورانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کے تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلگراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 عیسوی میں بلگراد کا محاصرہ کیا گیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے۔ 1462 عیسوی میں اس کا افلاق کے شہزاد ولید سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 عیسوی میں عثمانیوں کو جنگ ویسلوئی میں مالدووا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے بعد محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ دوستو، محمد ثانی کی سربیا کی فتح۔ دوستو، 1454 عیسوی اور 1459 عیسوی قسطنطنیہ کے بعد دوم کی پہلی مہمات سربیا کی سمت میں تھی، جو 1399 عیسوی میں کوسوو کی جنگ کے بعد سے عثمانی جاگیردار ریاست رہی تھی۔ مراد دوم کی بیویوں میں سے ایک مارا برینکوفیتش تھی، جس کا تعلق سربیا سے تھا۔ سربیا کے بادشاہ ڈاوڈ برینکویچ نے ہنگری کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور بے قیدگی سے خراج ادا کیا تھا۔ جب سربیا نے ان مطالبات سے انکار کر دیا تو عثمانی فوج 1454 عیسوی میں ادرنا سے سربیا کی طرف روانہ ہو گئی۔ سمیدیو کے محاصرہ کر لیا گیا اور سربیا کے سب سے اہم کانکنی کے مرکز پر قبضہ کر لیا۔ عثمانیوں اور ہنگریوں نے 1456 عیسوی تک لڑائی کی۔ عثمانی فوج بلگراد تک آگے بڑھی، جہاں اس نے 14 جولائی 1456 عیسوی کو بلگراد کے محاصرے میں جان ہنیدی سے شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ سلطان ایدرن کی طرف پیچھے ہٹ گیا اور ڈاوڈ برینکویچ نے سربیا کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تاہم سال کے اختتام سے پہلے 79 سالہ برینکویچ کا انتقال ہو گیا۔ سربیا کی آزادی صرف 2 سال تک برقرار رہی۔ دوستو، جب سلطنت عثمانیہ نے اس کی بیوہ اور باقی 3 بیٹیوں کے درمیان اختلاف کے بعد اس کی زمینوں کو باضابطہ طور پر الحاق کر لیا تو سب سے چھوٹے لازار نے اپنی ماں کو زہر دے کر اپنے بھائیوں کو جلا وطن کر دیا۔
لیکن اس کے فوراً بعد ہی اس کی موت ہو گئی۔ جاری ہنگامہ آرائی میں سب سے بڑے بھائی اسٹیفن برینکویچ نے تخت حاصل کیا، لیکن مارچ 1459 میں اسے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد بوسنیا کے مستقبل کے بادشاہ اسٹیفن ٹوماسوویچ کا سربیا کا تخت پیش کیا گیا، جس سے سلطان محمد ناراض ہو گئے۔ اس نے اپنی فوج بھیجی جس نے جون 1459 میں سمیدیو پر قبضہ کر لیا، جس سے سربیا کی حکومت کا وجود ختم ہو گیا۔ دوستوں، موریہ کی فتح 1458 اور 1460۔ موریہ جنوبی عثمانی بلقان سے منسلک تھا۔ عثمانیوں نے پہلے ہی مراد دوم کے متحد اس خطے پر حملہ کر دیا تھا اور 1446 میں کرنتھس کا استھمس میں بازنطینی دفاع ہیکسامائلین دیوار کو تباہ کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کے آخری محاصرے سے پہلے محمد نے عثمانی فوجیوں کو موریہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آخری شہنشاہ کے بھائی ڈیمیٹریوس پیلیولوگوس اور تھامس پیلیولوگوس کوئی امداد بھیجنے میں ناکام رہے۔ محمد دوم کے ساتھ 1446 کے امن معاہدے کے بعد ترکوں کو دائمی عدم استحکام اور خراج کی ادائیگی کے نتیجے میں ان کے خلاف البانیائی یونانی بغاوت ہوئی، جس کے دوران بائیوں نے عثمانی فوجیوں کو بغاوت کو ختم کرنے میں مدد کے لیے مدعو کیا۔ اس وقت متعدد بااثر موروٹ یونانیوں اور البانیوں نے محمد کے ساتھ صلح کی۔ حکومت سلطان کو اپنا سالانہ خراج ادا کرنے میں ناکامی کے بعد آخرکار عثمانی حکمرانی کے خلاف ان کی اپنی بغاوت کے بعد محمد مئی 1460 میں موریہ میں داخل ہوئے۔ دارالحکومت مسترا 29 مئی 1460 کو قسطنطنیہ کے ٹھیک 7 سال بعد پر قبضہ کر لیا گیا۔ ڈیمیٹریوس بالآخر عثمانیوں کا قیدی بن گیا اور اس کا چھوٹا بھائی تھامس فرار ہو گیا۔ موسم گرما کے اختتام تک عثمانیوں نے یونانیوں کے زیر قبضہ تقریباً تمام شہروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں طرابزون کی فتح، بوسنیا کی فتح اور عثمانی وینشیائی جنگ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔